إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جادو کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں قسط نمبر 2۔ سامعین، سابقہ قسط میں ہم نے احادیث سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور اس جادو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صرف اس قدر اثر ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ازواج مطہرات کے پاس ہو آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں نہیں گئے ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا، یعنی یہ جادو بھی تخیلاتی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں ایسا آتا تھا، بالکل وہی معاملہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو ان کے خیال میں بھی ایسا ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان جادوگروں کے جادو کے اثر سے موسیٰ کے خیال میں آیا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی جادو کا اثر صرف خیالات تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور یا صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے والی قوت فیصلہ اس سے ہرگز متاثر نہیں ہوئی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ دین کے کسی بھی معاملے میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دور سے کیے گئے جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو دھوکہ دیا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا گیا، تو ان پر جادو کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث میں جھوٹ آیا ہے۔ سامعین، قرآن سے اس بات کا جواب لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفلق میں ارشاد فرماتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سامعین، ان آیات میں کون کون سا شر بتایا گیا ہے؟ کیا یہ سارے کام انسان کے سامنے کیے جاتے ہیں؟ کیا گرہوں میں پھونکنے والیاں سامنے آ کر ایسا کام کرتی ہیں، یا پھر کوئی حسد کرنے والا سامنے بیٹھ کر حسد کرتا ہے؟ مزید دیکھیں، سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ سامعین، سوچنے کی بات ہے، کیا شیطان سامنے آ کر انسان کو بتا کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا اثر ہو جائے؟ یہ ساری باتیں محض شیطانی وسوسے سے ہی ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جادو یا کوئی بھی شر اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمائی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی سامعین، کوئی چاہے جو مرضی کوشش کرتا رہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ماننے والا کافر ہو جائے گا؟ منکرین حدیث اپنی اس بات کے ضمن میں سورۃ الفرقان کی آیت کا ایک حصہ پیش کرتے ہیں، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ظالموں نے مومنوں سے کہا کہ تم ایک جادوزدہ انسان کے پیچھے لگ گئے ہو۔ سامعین، اگر ہم اس بارے میں سیاق و سباق سے پڑھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کافروں کا بس یہی ایک قول نہیں تھا، بلکہ وہ تو اور بھی کئی باتیں کرتے تھے۔ سورۃ الفرقان آیات نمبر 7 اور 8 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وقالو اور کہتے ہیں مالی ھذا الرسول یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق یہ بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، فیکون معہ نذیرا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، او یلقا الیہ کنز یا اس کا کوئی خزانہ ہوتا، او تکون لہ جنت یأکل منہا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے مومنوں سے کہا کہ تم ایک جادو زدہ انسان کے پیچھے لگ گئے ہو۔ سامعین یہ منکرین حدیث آیت کا ایک حصہ لے کر کہہ دیتے ہیں کہ جی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مانا وہ کافر ہو گیا، حالانکہ ان آیات میں صرف جادو کا معاملہ ہی نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ان کا اعتراض تو یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، ان کے پاس خزانہ بھی کوئی نہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی باغ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا اور نہ ہی کوئی باغ تھا، تو کیا ایسے شخص کا شمار کفار میں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ سامعین کوئی ان سے پوچھے کہ صرف ایک ہی بات کو کیوں لے رہے ہو، پھر ان آیات کی ساری باتوں کو لو اور جو بھی شخص ایسا عقیدہ رکھے اس پر کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ سامعین سوال یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ کہتے کیوں تھے؟ قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 47 اور 48 میں ارشاد فرماتا ہے نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب یہ سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون اور جب یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر آپ دیکھیں کیف ضربوا لک الامثال یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بنا رہے ہیں، فضلوا پس یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا اور یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ سامعین یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے پھر ان کو جادو زدہ کہتے تھے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن جادو زدہ ان کو اس وقت کہا گیا جب انہوں نے حق پر مبنی کھری اور سچی دعوت توحید پیش کی، یعنی وہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کو جادو میں ڈوبا ہوا کہا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 101 اور 102 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو، اذ جاءہم جب وہ ان کے پاس گئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ تو فرعون نے ان سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سامعین موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے، لیکن فرعون نے کبھی ان کو جادو زدہ نہیں سمجھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی تو پھر اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، یعنی تم یہ جو باتیں کر رہے ہو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہو۔ بالکل یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، جب انہوں نے دعوت حق دی تو ساری عزت کو سائڈ پر رکھ کر ان کو جادو زدہ سمجھا گیا۔ یعنی یہ جو اعتراض تھا یہ رسالت اور دعوت پر تھا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صاحب پر۔ انہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ جادو زدہ لگتی تھی۔ تو سامعین
اس ساری بحث سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ منکرین حدیث کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ کفار کا وہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں تھا بلکہ ان کی رسالت پر تھا۔ سامعین، جادو زدہ کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو صدا سے جادو کے اثر میں ہو، اس سے خود ہی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن جو آیات اور احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کسی بھی کام میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ ان کے خیال میں صرف یہ آتا تھا کہ یہ کام کر لیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنی ازواج سے مل کر آ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کے پاس گئے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ احادیث کا انکار کرنے والے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ جادو کی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جادو کو مان لیا جائے پھر تو جادوگر نافع اور ضار بن گیا، یعنی نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا بن گیا۔ سامعین، حقیقت اب یہ ہے کہ یہ منکرین حدیث ایسے شوشے چھوڑتے ہیں جس پر انسان کو صرف ہنسی آتی ہے۔ اب ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی دے اور وہ مریض اس سے اچھا ہو جائے، اس کو صحت مل جائے، تو کیا اب ڈاکٹروں کو نافع یعنی نفع پہنچانے والا کہا جائے گا؟ یا ایک ڈاکٹر کسی کو انجیکشن لگائے اور وہ مریض مر جائے تو کیا ڈاکٹروں کو ضار یعنی نقصان پہنچانے والا سمجھا جائے گا؟ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، تو کیا اب وہ لوگوں کو موت دینے والا کہلائے گا؟ اب ایک شخص دوسرے کو گولی مارتا ہے اور جس کو گولی ماری جائے وہ مر جاتا ہے، تو کیا اب گولی مارنے والے کو ضار سمجھا جائے گا؟ کیسا سامعین عجیب انداز ہے ان لوگوں کا۔ گولی مارنے والا گولی مارتا ہے لیکن سامنے والا صرف اسی وقت مرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ جادوگر نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی بات تو اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھل کر بتلا دی ہے کہ جادوگر نہ تو نافع ہے اور نہ ہی ضار ہے، یعنی نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی جادوگر لاکھ عملیات کرتا رہے لیکن کسی کو نفع نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ البتہ جادوگر نے کوئی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے کچھ لکھ دیا ہے تو وہ ایسے پہنچ کر رہے گا، اور پہنچے گا بھی صرف خیالات کی حد تک، ذہن میں سوچ اور پریشانی کی حد تک۔ اس سے کسی کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کی شادی رکے گی۔ سامعین، احادیث سے جادو کا وجود ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس پر یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ کیا آپ بھی جادو کے ذریعے فلاں کام کر سکتے ہیں؟ سامعین، اس کا جواب تو یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی پر اثر انداز ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو بتلائی ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی بات لکھ دی ہے اور جادوگر بھی اسی کام کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کا جادو اثر انداز ہوگا، ورنہ ہرگز اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو سامعین، اس ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ سامعین، بخاری کتاب الوصایا کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا بیان کیا ہے۔ ان میں اللہ کے نبی نے شرک کے بعد جادو کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبو، تم دور رہو، تم باز رہو، السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اے ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی باتیں ہیں؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا۔ اسی طرح سامعین، ابو داؤد کتاب الطب میں ایک روایت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من نجوم، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اقتبس شعبۃ من السحر، تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، زیادہ وما زیادہ، جتنا زیادہ علم سیکھا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھا۔
تو سامعین، یہ بات واضح ہوئی کہ جادو سیکھنا، کرنا اور کرانا سب حرام ہے۔ آپ کے سامنے قرآن و احادیث سے جادو کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور منکرین احادیث کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔